مسلم دنیا کا ایران سے ہمسایہ ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ خطے پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سول انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں پر حملے کسی صورت جائز نہیں۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کو محفوظ بنائے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، ضرورت پڑنے پر سعودی عرب فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ ٹرمپ کی ایرانی گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کی مخالفت۔ امریکی صدر نے کہا، اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ اور قطر اس میں شامل نہیں۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر مزید اسرائیلی حملے نہیں ہوں گے۔ امریکہ کو حملے کا پیشگی علم نہیں تھا۔ ایران نے حقائق جانے بغیر قطر کی LNG تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ محدود نوعیت کا تھا۔ آئندہ اس اہم گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں کیے جائیں گے۔ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی بمباری کے بعد ایران کے جوابی حملے۔ خلیج میں توانائی تنصیبات پر میزائل داغے، گیس اور تیل مراکز متاثر۔ قطر کی راس لفان گیس فیلڈ پر 12 گھنٹے کے دوران دوسرا حملہ۔ قطر کا 2 ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ ابو ظہبی کی حبشان اور باب گیس فیلڈز پر میزائل کا ملبہ گرنے سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 4 میزائل داغے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے آئل ریفائنری میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی وزارت دفاع کا 4 بیلسٹک میزائل اور 5 ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ میزائل کے ٹکڑے رہائشی عمارت پر گرنے سے 4 افراد زخمی۔ عراق میں القصر بندرگاہ کے قریب بحری اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں ایرانی ڈرون حملے میں 2 غیر ملکی ہلاک۔ امریکی سینٹ میں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کی کھنچائی۔ تلسی نے گزشتہ سال جون میں ایران پر حملوں کے بعد کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی افسودگی کی صلاحیت بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی ممبران نے پوچھا، اب وائٹ ہاؤس نے 1 مارچ کو کہا کہ امریکہ نے ایران کے فوری خطرے کو ختم کرنے کے لیے فوجی مہم جوئی شروع کی۔ جون میں ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو گئی تھی تو خطرہ دوبارہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تلسی گبارڈ کئی بار پوچھنے کے باوجود جواب نہ دے سکی۔ اسرائیل کی لبنان میں بمباری، مزید 56 افراد شہید، 211 زخمی۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں سے شہداء کی تعداد 968 ہو گئی، 2500 افراد زخمی ہو چکے۔ یورپی یونین کا اسرائیل سے لبنان میں فوجی کارروائیاں فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر کا امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ اور امیر قطر سے رابطہ، شہری انفراسٹرکچر پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ صدر میکرون نے کہا کہ توانائی اور پانی سپلائی تنصیبات کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ شہروں کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کو روکنا مشترکہ مفاد میں ہے۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کو جہاں کہیں بھی ہوئے نشانہ بنایا جائے گا۔ افغان طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہل تشیع علماء سے گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا، غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانی کے روک تھام کے لیے علماء کردار ادا کریں۔ پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام کی تشدد کی بھرپور مذمت۔ امن و استحکام کے لیے سیکورٹی اداروں کی حمایت کا اعلان۔ پاکستان افغان طالبان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ پہلے دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں، اپنے ملک سے دہشت گردی کے مراکز ختم کریں۔ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے دہشت گردی اہم ہے یا امن۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، افغان طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ سرکاری عمارتوں میں بھی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو کئی بار ان سے ہر فورم پر بات کی۔ ہم دوست ممالک سے کہتے ہیں کہ آپ گارنٹی دیں، کیا دنیا میں کوئی ان کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ عید الفطر کا احترام، پاکستان کا آپریشن غزوہ للحق عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عطا ترڈ کا ایکس پر پیغام، کہا عید الفطر کے پیش نظر اور برادر اسلامی ممالک سعودی عرب، ترکی اور قطر کی درخواست پر کارروائیاں روکی گئیں۔ آپریشن 23 اور 24 مارچ کی درمیانی رات تک رکا رہے گا۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ اس دوران سرحد پار حملہ، دہشت گردی یا ڈرون حملہ ہوا تو آپریشن نئی شدت سے دوبارہ شروع ہوگا۔ اور یویفا چیمپئنز لیگ میں ٹاپ 8 ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا۔ بارسلونا نے نیو کاسل کو 7 گول داغ کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ بائرن میونخ اور لیورپول کے بھی حریفوں کے خلاف 4-4 گول۔